الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا والسلام على نبيه محمد الذي أرسله إلى الناس بشيرا ونذيرا وعلى آله وأصحابه سلاما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا جد الحسن والحسين وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا إمام القبلتين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم لي خمسة نطفي بها حر الوباء الحاطمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة بندے پروردگارم امت احمد نبی دوست دارے چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی کس زبان سے ہو بیان
عز و شان اہل بیت کس زبان سے ہو بیان عز و شان اہل بیت مدح کوئے مصطفیٰ ہے مدح خان اہل بیت مدح کوئے مصطفیٰ ہے مدح خان اہل بیت ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان آیا تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا آیا تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت آیا تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت کس زبان سے ہو بیان عز و شان اہل بیت مدح کوئے مصطفیٰ ہے مدح خان اہل بیت اللہ اکبر کبیرہ عزیزان گرامی قدر آج کا موضوع محبت آل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیاوی اور اخروی فوائد اور برکات یہ منتخب کیا گیا تو اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اللہ کریم نے امت کے اوپر فرض قرار دیا ہے حضور کی قرابت کی محبت یہ ہر کلمہ پڑھنے والے پر فرض ہے سورۃ الشورى آیت نمبر 23 اس میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ قُل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ فرمائیں یہ اعلان کریں کہ لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى کہ میں تم سے اس دین پر
کوئی اجرت نہیں مانگتا، الا المودۃ فی القربا، صرف اتنا تم کو کہتا ہوں کہ میری قرابت سے پیار کرنا۔ جتنا دین تمہیں دیا ہے، توحید دی ہے، تمہیں قرآن دیا ہے، نماز دی ہے، تمہیں جنت کا راستہ دکھایا ہے، اس پر کوئی مال میں تم سے نہیں مانگتا، صرف اتنا ہے کہ تم میرے قرابت سے محبت کرنا۔ اب یہاں بھی حضور نے جو مانگا ہے، اگر اس کو گہرائی سے دیکھیں تو آقا نے مانگا نہیں بلکہ مانگ کر بھی امت کو عطا فرمایا ہے۔ حضور نے امت پہ کرم فرمایا ہے، اس لیے کہ تم اگر میری قرابت سے محبت کرو گے تو تمہاری دنیا بھی حسین بن جائے گی، تمہاری آخرت بھی حسین بن جائے گی۔ یہاں مانگنا بھی سرکار کا امت کے لیے فائدہ مند ہے کہ تم نے صرف اتنا کرنا ہے کہ میرے قربا سے محبت کرنی ہے۔ اب جو قربا ہے، یہ لفظ قربا، اس کے بارے میں مفسرین کے بہت سارے اقوال ہیں۔ اس میں ایک قول یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو قرابت والے جن کا ذکر ہے، جن کی محبت اللہ نے فرض کی ہے، یہ کون لوگ ہیں؟ تو سرکار نے فرمایا علی و فاطمہ و ابناہما، فرمایا اس سے مراد میری شہزادی سیدہ کائنات ہے، علی شیر خدا ہیں، اور ان کے دونوں بیٹے مراد ہیں۔ ان کی محبت اللہ نے امت پہ فرض فرما دی ہے۔ یعنی ایک قول جو علماء نے لکھا اور اس پر یہ روایت پیش کی۔ دوسرا قول یہ ہے کہ اس سے مراد 5 خاندان ہیں۔ آل علی یعنی مولا علی کی جو اولاد ہے، آل عقیل حضرت عقیل کی جو اولاد ہے، آل جعفر حضرت جعفر طیار کی جو اولاد ہے، آل عباس اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو اولاد ہے، یہ لوگ مراد ہیں۔ ایک قول کے مراد کے مطابق جتنے بنی ہاشم ہیں، جو کلمہ پڑھنے والے بنی ہاشم جو اسلام میں داخل ہوئے، ان سب سے محبت کرنا امت کے اوپر فرض ہے۔ بنی ہاشم کی محبت اللہ نے فرض کر دی، کس لیے؟ کہ یہ خاندان مصطفیٰ ہے، یہ آقا علیہ السلام کا خاندان ہے، تو حضور کے خاندان کی محبت یہ بھی اللہ نے امت پہ فرض قرار دے دی۔ تو سرکار علیہ السلام کے جتنے قرابت دار ہیں، سب سے محبت کرنا یہ در حقیقت محبت مصطفیٰ ہے۔ سرکار کی محبت اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتی، حضور کی محبت اس وقت تک اس کا دعویٰ سچا نہیں ہو سکتا جب تک بندہ مومن سرکار کی اہل بیت اطہار سے بھی محبت نہ کر لے۔ تو یہ اللہ نے قرآن میں اہل بیت کی محبت کو فرض کیا۔ اور اس سے آگے ہے وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنًا نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا، اور جو کوئی نیک کام کرے گا، فرمایا ہم اس کے نیکی میں اور زیادہ اضافہ فرما دیں گے، اس کی خوبی میں اور بڑھا دیں گے، اس میں اور ہم برکتیں پیدا فرما دیں گے۔ تو یہاں جو عمل کی بات ہے، وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنًا، جو کوئی اچھا کام کرے گا، علماء فرماتے ہیں اس سے مراد جو حسنہ جو یہاں ذکر ہے نا، اس سے مراد المودۃ لآل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس سے مراد ہے کہ جو آل نبی سے محبت کرے گا، ہم اسے اور زیادہ نیکیوں کی توفیق عطا فرما دیں گے۔ جو نبی کی اولاد سے پیار کرے گا، جو حضور کے اہل بیت سے محبت کرے گا، ہم اس کی اچھائی میں، اس کی بھلائیوں میں، اس کی نیکیوں میں ہم اور زیادہ اضافہ فرما دیں گے۔ ان اللہ غفور شکور،
بے شک اللہ بخشنے والا بھی ہے اور قدر کرنے والا بھی ہے۔ تم مصطفیٰ کے گھرانے سے پیار کرو، اللہ تمہیں بخشش بھی عطا فرمائے گا، تمہاری نیکیوں کی اللہ قدر بھی فرمائے گا۔ تو یہ حصہ ہے ایمان کا، اس کے بغیر بندہ مومن نہیں ہو سکتا جب تک رسول اللہ کی قرابت سے محبت نہ کرے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا قول یہ بخاری شریف میں موجود ہے، انہوں نے قسم اٹھا کے فرمایا واللہ لقرابۃ رسول اللہ احب الی من ان اصل قرابتی، فرمایا مجھے اپنے رشتہ داروں سے زیادہ رسول اللہ کے رشتہ دار پیارے ہیں۔ یہ امام بخاری نے یہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا قول نقل کیا ہے کہ آپ نے قسم اٹھا کے کہا کہ اللہ کی قسم مجھے اپنے رشتہ داروں سے بڑھ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رشتہ داروں سے پیار ہے۔ دیکھو نا، صحابہ اکرام سے بڑھ کر آل نبی کی قدر کون جان سکتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ روایت ہے کہ آپ ایک سفر میں حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہما ان کے ساتھ تھے، تو راستے میں ایک جگہ آرام کرنے لگے تو حضرت ابو ہریرہ نے اپنا رومال اتارا اور امام پاک کے قدموں کو صاف کرنے لگ گئے۔ انہوں نے کہا آپ بڑے ہیں، صحابی ہیں، آپ کی عمر زیادہ ہے اور حضور کے صحابہ میں شامل ہیں۔ تو جناب ابو ہریرہ نے جو جواب دیا، انہوں نے فرمایا حسین تیری قدر کا کائنات کو پتہ چل جائے، یہ کپڑے سے پاؤں صاف کرنا تو کچھ نہیں، دنیا اپنی پلکوں سے تیرے پاؤں کو صاف کرنا غنیمت سمجھے۔ اگر دنیا کو پتہ چل جائے مقام حسین کیا ہے۔ تو یہ صحابہ سے بڑھ کے آل نبی کا مقام کون سمجھ سکتا ہے۔ اور حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی، انہوں نے کعبے کا دروازہ پکڑا، کعبے کا دروازہ پکڑ کے انہوں نے کہا کہ میں کیسی عظیم جگہ پہ کھڑا ہوں۔ بندہ مسجد، عام مسجد میں بھی ہونا تو وہ غلط بیانی سے پرہیز کرتا ہے، پھر کعبے کے دروازے کو پکڑا ہوا ہو اور وہ بھی صحابی رسول اور جلیل القدر صحابی، جنت بھی جس کی مشتاق ہو، وہ قسم اٹھا کے کہہ رہا ہے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے الا ان مثل اہل بیتی فیکم کمثل سفینۃ نوح مر راکبہا نجا ومن تخلف عنہا ہلک او کما قال۔ انہوں نے فرمایا میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے اہل بیت حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی مانند ہے، میری آل کی مثال کشتی نوح کی طرح ہے۔ مر راکبہا نجا، جو اس کشتی میں سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا، ومن تخلف عنہا ہلک، اور جو اس سے پیچھے رہ گیا وہ ہلاک ہو گیا۔ کیسی تشبیہ دی سرکار نے کہ اگر نجات چاہتے ہو، اگر دنیا اور آخرت میں بچنا چاہتے ہو، تو جیسے نوح علیہ السلام کی کشتی میں بیٹھنے والے مومنوں کو اللہ نے بچایا تھا، تم بھی میری آل کا دامن پکڑ لو، اللہ تمہیں بھی حفاظت عطا فرما دے گا۔ یہ آل نبی کی مثال حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے، جو اس کشتی میں بیٹھ گیا اس پہ اللہ کا فضل ہوگا، اللہ کا کرم ہوگا، اللہ کی رحمت ہوگی۔ اور پھر آقا نے، یہ مشہور حدیث پاک ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں دو چیزیں تمہارے اندر چھوڑ کے جا رہا ہوں، اور بڑی وزنی چیزیں، فرمایا ان کو پکڑ لو گے تو تم گمراہ کبھی نہیں ہو سکو گے۔ اور وہ کون سی دو چیزیں ہیں؟ فرمایا ایک اللہ کا قرآن چھوڑ کے جا رہا ہوں، اور دوسرا اپنی اولاد چھوڑ کے جا رہا ہوں، اور یہ دونوں فرمایا ہمیشہ اکٹھے رہیں گے۔ قرآن اور میری آل ہمیشہ اکٹھے رہیں گے۔ قرآن حسین سے جدا نہیں ہو سکتا، اور حسین قرآن سے جدا نہیں ہو سکتا، فرمایا یہ دونوں اکٹھے رہیں گے۔ اور یہ سرکار نے فیصلہ پہلے ہی فرما دیا، یہ بحث کی ضرورت ہی نہیں کہ یزید حق پہ تھا کہ امام حسین حق پہ تھے،
یہ بحث کرنے کی ضرورت باقی نہ رہی، کیونکہ آقا نے فیصلہ پہلے ہی فرما دیا، جہاں حسین ہو سمجھنا قرآن وہی ہے، جہاں حسین ہو سمجھو قرآن وہی ہے۔ اگر کوئی اکیلا قرآن لے کے آئے اور حسین سے دشمنی رکھے تو وہ یزید تو ہو سکتا ہے، کبھی سچا مسلمان اور مومن نہیں ہو سکتا۔ جس کے ایک ہاتھ میں قرآن ہو، دوسرے ہاتھ میں آل نبی کا پیار ہو، فرمایا وہ بھی سچا ہے اور اس کے لیے جنت کی بشارت بھی آقا نے عطا فرما دی۔ فرمایا یہ دونوں اکٹھے رہیں گے، قرآن اور آل نبی یہ دونوں ایک ساتھ رہیں گے۔ قرآن اہل بیت سے جدا نہیں ہو سکتا، یہاں تک کہ حوض کوثر پہ بھی حضور نے فرمایا جب قرآن آئے گا تو آل میری ساتھ آئے گی، میری آل ساتھ آئے گی۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ آل نبی پر زیادہ ضروری ہے کہ وہ قرآن سے تعلق جوڑے، آل نبی پر زیادہ لازم ہے کہ وہ قرآن سے تعلق کبھی ختم نہ کریں، کیونکہ حضور نے فرما دیا ہے کہ آل قرآن کے ساتھ رہے گا اور قرآن آل کے ساتھ رہے گا۔ تو اہل بیت اطہار ان کی محبت یہ دنیا میں بھی نجات ہے اور قبر میں بھی نجات ہے، حشر کے دن پل صراط سے گزرنے کا یہ سرٹیفکیٹ ہے۔ جامع ترمذی کی حدیث پاک آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من احبنی و احب ہذین، جو ہذین فرمایا نا، ایک ہاتھ سے امام حسن پاک کو پکڑا ہوا تھا اور دوسرے سے سرکار نے حضرت امام حسین کو پکڑا ہوا تھا، پکڑ کے فرمایا من احب ہذین، جس نے ان دونوں سے محبت کی، و اباہما و امہما، ان کے ماں باپ سے محبت کی، کانا معی فی درجتی یوم القیامہ، آقا نے فرمایا قیامت کے دن جہاں میں کھڑا ہوں گا نا وہ بھی میرے ساتھ کھڑا ہوگا۔ کانا معی فی درجتی یوم القیامہ، فرمایا جو 5 تن سے محبت کرے گا، یہاں من احبانی جس نے مجھ سے محبت کی، وہذین اور ان دونوں سے محبت کی، واباہما و امہما اور ان کے ماں باپ سے محبت کی، یعنی جس نے 5 تن سے محبت کی، کانا معی فی درجتی یوم القیامہ، آقا نے فرمایا قیامت کے دن جس جگہ پر میں کھڑا ہوں گا اسی جگہ ان سے محبت کرنے والا بھی کھڑا ہوگا۔ کتنا بڑا شرف ہے۔ اور پھر پل صراط سے گزرنے کے لیے امام یوسف بن اسماعیل نبہانی رحمۃ اللہ علیہ وہ یہ روایت نقل فرماتے ہیں کہ اثبتکم علی الصراط اشدکم حبا لاہل بیتی و اصحابی، وہ حدیث پاک نقل فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ پل صراط پر سب سے زیادہ ثابت قدم وہ بندہ رہے گا، اثبتکم علی الصراط، پل صراط سے گزرتے ہوئے سب سے زیادہ آسانی سے وہ بندہ گزرے گا، اشدکم حبا لاہل بیتی و اصحابی، جو میری اہل بیت سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے، جو میرے صحابہ سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے۔ یعنی پل صراط سے گزرنے کے لیے یہ بھی ایک سرمایہ ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، قرآن پڑھنا، درود پڑھنا، یہ ساری چیزیں قیامت کے دن ذریعہ نجات ہیں۔ لیکن ایک جو سرکار نے ذکر فرمایا میرے اہل بیت سے اور میرے اصحاب سے محبت رکھنا، یہ بھی کل پل صراط سے گزرنے کے لیے یہ آسانی کا ذریعہ بن جائے گا۔ آل نبی سے محبت، اصحاب نبی سے محبت، الحمدللہ یہ دونوں چیزیں اللہ نے دی ہیں تو اہل سنت کو عطا فرمائی ہے، بغض نہیں ہے۔ حضور کی نسبت جہاں بھی آ گئی سر جھک گیا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے ان کی نسبت ہے
تو سرکار کی نسبت کی وجہ سے حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ بہت بڑی عظیم ہستی ہیں، اور جو 4 ائمہ ہیں اہل سنت کے، ان میں سے بہت بڑے امام ہیں حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ انہوں نے یہ بڑی خوبصورت بات بیان فرمائی، قصیدہ لکھا حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے۔ انہوں نے کہا یا اہل بیت رسول اللہ حبکم فرد من اللہ فی القرآن انزلا، فرمایا اے نبی کے گھر والو، تمہاری محبت اللہ نے قرآن میں فرض فرما دی ہے۔ یا اہل بیت رسول اللہ حبکم فرد من اللہ فی القرآن انزلا، کہ اللہ نے تمہاری محبت قرآن میں امت پہ فرض کر دی ہے۔ اور اگلی بڑی خوبصورت بات ہے، کہتے ہیں کفاکم من عظیم القدر انکم من لم یصلی علیکم فلا صلاۃ لہ، فرماتے ہیں تمہاری عزت کے لیے اتنی بات ہی کافی ہے کہ جب تک تم پہ درود نہ پڑھا جائے۔ نماز میں پڑھتے ہیں کہ نہیں؟ جن کو صحیح نماز آتی ہے وہ سبحان اللہ کہیں۔ من لم یصلی علیکم فلا صلاۃ لہ، فرمایا اے نبی کے گھر والو، اے علی شیر خدا، اے جناب سیدہ کائنات، اے حسنین کریمین، تمہارے شرف کے لیے اتنا کم ہے کہ جب تک تم پہ درود نہ پڑھا جائے کسی مومن کی نماز ہی نہیں ہوتی۔ اگر کوئی بندہ کہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اگر پہلے سٹاپ کر دے اللہم صلی علی محمد، صرف یہاں پر سٹاپ کر دے تو امام شافعی کہتے ہیں نماز نہیں ہوئی، دوبارہ پڑھو۔ یہ بھی اہل سنت کے امام ہیں، امام شافعی وہ کہتے ہیں نماز نہیں ہوئی دوبارہ پڑھو۔ امام ابو حنیفہ کہتے ہیں مکروہ ہوئی ہے، اس نے ترک کر دی ہے سنت، اس نے ناقص نماز پڑھی ہے۔ یعنی درود پڑھنا امام شافعی کے نزدیک یہ واجب کا درجہ رکھتا ہے کہ اگر یہ نہ پڑھا جائے نماز نہیں ہوتی۔ وہ کہتے ہیں جب تک کوئی ان پہ درود نہ پڑھے۔ اور کربلا میں یہ اس پہ غور کرنا ہے آپ نے، بہت بڑی بات ہے۔ 2 اذانیں ہوتی تھیں اور 2 جماعتیں ہوتی تھی کربلا کے میدان میں۔ ایک کی جو قیادت تھی یا امامت جو تھی وہ یزیدی لشکر جو ہے اس کا سپہ سالار کرتا تھا، اور دوسری طرف جو جماعت ہوتی تھی وہ حضرت امام حسین کرواتے تھے۔ وہ بھی نماز پڑھ رہے ہیں، یہ بھی نماز پڑھ رہے ہیں۔ یہاں عجیب ماجرا ہے، وہ صرف پڑھ رہے تھے، نماز کو سمجھ نہیں رہے تھے۔ وہ صرف پڑھ رہے تھے نماز، لیکن نماز کو وہ سمجھے نہیں۔ کیوں کہ جب وہ بھی اتحیات میں بیٹھتے تھے تو وہ بھی کہتے تھے اللہم صلی علی محمد وعلی، سمجھ جاتے تو حسین سے جنگ نہ کرتے۔ اگر نماز کو سمجھ جاتے تو انہیں پتہ چل جاتا جس پہ درود پڑھ رہے ہیں اس سے جنگ کیسے کی جا سکتی ہے۔ وہ بھی پڑھ رہے تھے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ تو امام شافعی فرماتے ہیں جب تک درود نہ پڑھا جائے تو نماز ہی نہیں ہوتی۔ اذا نحن فضلنا علیا فاننا روافض بالتفضیل عند ذی الجہل۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ اگر ہم علی کی فضیلت بیان کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ تفضیلی ہو گیا ہے۔ یہ امام شافعی فرما رہے ہیں، کہتے ہیں اگر ہم علی کی شان بیان کریں تو لوگ کہتے ہیں یہ تفضیلی ہو گیا۔ اور وفضل ابی بکر اذا ما ذکرتہ رمیت بنصب عند ذکری للفضل، اگر میں ابو بکر کی فضیلت کا ذکر کروں تو لوگ ناسبی کہتے ہیں۔ یہ ہمارے معاشرے میں بھی بیماری ہے، اگر کوئی مولا علی کی بات کرے لوگ کہتے ہیں کہ یہ شیعہ ہو گیا ہے، اگر صدیق اکبر کی بات کرے لوگ کہتے ہیں یہ جناب ناسبی ہو گیا۔ امام شافعی کہتے ہیں اگر میں علی علی کرتا ہوں لوگ مجھے تفضیلی کہتے ہیں، اگر میں صدیق کا ذکر کرتا ہوں لوگ مجھے ناسبی کہتے ہیں۔ قالوا رفضت
قلت کلا مر رفد دینی ولا اعتقادی، امام شافعی کہتے ہیں مجھے انہوں نے کہا تو رافضی ہو گیا ہے، میں نے کہا نہیں میں رافضی نہیں ہوں، میں ابو بکر سے بھی پیار کرتا ہوں، علی سے بھی پیار کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا لیکن تولیت غیر شک خیر امام و خیر ہادی، لیکن میں نے اپنا پیشوا اسے بنایا ہے جو سب سے بڑا امام ہے، سب سے بڑا ہادی ہے۔ میں نہ رافضی ہوں نہ ناسبی ہوں۔ ان کان رفدن حب آل محمد فلیشہد الثقلان انی رافض، اگر نبی کی آل سے محبت کرنے کا نام رافضیت ہے تو پھر سن لو امام شافعی کو بھی رافضی کہتے ہیں۔ یہ بات فرمایا نہیں، اللہ اکبر یا رسول اللہ۔ علی سے محبت کرنا اہل سنت کا کام، ہمارے سارے سلسلے علی سے ملتے ہیں۔ چشتیوں کا سلسلہ اٹھاؤ ختم علی پہ ہوتا ہے، قادریوں کا سلسلہ اٹھاؤ مولا علی تک جاتا ہے، سہروردیوں کا سلسلہ اٹھاؤ مولا علی تک جاتا ہے، اور سارے ولیوں کے پیشوا جو غوث اعظم ہیں وہ حسنی اور حسینی سید ہیں۔ تو علی کے بغیر کدھر جاؤ گے؟ کیوں جی، مولا علی کے بغیر تو کوئی ولی بنتا ہی نہیں۔ مولا علی شیر خدا امام الاولیاء ہیں، سید الاولیاء ہیں، اور اقطاب غوث قطب قلندر جو بھی مراتب ہیں طریقت کے اندر سب کے پیشوا مولا علی ہیں۔ تو پھر پتہ چلا اہل سنت کے سارے سلسلے مولا علی سے ملتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے اصل ہمارے پیشوا مولا علی ہیں۔ ہمارے پیشوا کون ہے؟ مولا علی ہیں۔ کعبے چ ولادت حیدر دی، مسجد چ شہادت حیدر دی، کعبے چ ولادت حیدر دی، مسجد چ شہادت حیدر دی، ارشاد ہے کملی والے دا، ارشاد ہے کملی والے دا، ہے دید عبادت حیدر دی، تے منی کل ولیاں تے غوثاں نے، منی کل ولیاں تے غوثاں نے، اپنے تے ولایت حیدر دی۔ کیوں جی، سارے ولی غوث قطب ابدال یہ بنتے ہی اس وقت ہیں جب علی کی مہر لگتی ہے، تو پتہ چلا اصل تعلق مولا علی سے اہل سنت کا ہے۔ اصل ہمارا تعلق ہے مولا علی پاک، یہ سید الاولیاء ہیں، سید الاتقیاء ہیں، امام المتقین ہیں، امیر المؤمنین ہیں، امام الصادقین ہیں۔ مولا علی شیر خدا سارے ولیوں کے بھی پیشوا ہیں، سارے ائمہ کے بھی امام ہیں۔ مولا علی امام الائمہ ہیں۔ آپ فقہ کے امام بھی دیکھیں، امام ابو حنیفہ جان دے ہو کوئی؟ امام ابو حنیفہ سراج الامہ، امام الائمہ جنہیں کہا جاتا ہے۔ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں لولا ثنتان لہلک النعمان، اگر 2 سال امام جعفر الصادق کے پاس نہ رہتا تو کچھ نہ ہوتا۔ کسی نے پوچھا حضرت امام ابو حنیفہ سے آپ کی عمر کتنی ہے؟ وہ فرمانے لگے میری عمر ہے 2 سال۔ انہوں نے کہا حضور آپ بوڑھے ہو گئے ہیں، بزرگ ہیں، آپ فرماتے ہیں 2 سال۔ انہوں نے فرمایا عمر وہی ہے جو حضرت امام جعفر الصادق کے قدموں میں گزاری ہے۔ اور جس فقہ کے ہم ماننے والے ہیں اس فقہ کے امام جناب امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ، وہ بھی امام جعفر الصادق کے شاگرد ہیں، اور حضرت امام مالک بھی امام جعفر الصادق کے شاگرد ہیں۔ آپ فقہ کے جس امام کو بھی دیکھیں، شریعت بھی ان کے گھر سے ملی، طریقت بھی ان کے گھر سے ملی،
ولایت بھی ان کے گھر سے ملی اور علم فقہ بھی ان کے گھر سے ملا، اور سخاوت بھی ان کے گھر کی ہے، شہادت بھی ان کے گھر کی ہے، طریقت بھی ان کے گھر کی ہے، کوئی نماز بھی ان کے گھر کی ہے، سمجھو تو شہادت بھی ان کے گھر کی ہے۔ میں مرید ہاں علی دا، میں مرید ہاں علی دا، میرا پیشوا علی ہے، میرے پیر دا سوالی، دنیا دا ہر ولی ہے۔ میں مرید ہاں علی دا، میں مرید ہاں علی دا۔ داتا صاحب بھی یہی کہتے ہیں، غوث پاک بھی یہی کہتے ہیں، بابا فرید بھی یہی کہتے ہیں، امام ابو حنیفہ بھی یہی کہتے ہیں، حضرت خواجہ معین الدین چشتی بھی یہی کہتے ہیں کہ میں مرید ہاں علی دا، میں مرید ہاں علی دا، میرا پیشوا علی ہے، میرے پیر دا سوالی، دنیا دا ہر ولی ہے۔ میں مرید ہاں علی دا، میں مرید ہاں علی دا، میرا حضرت صدیق اکبر، اور یہ روایت حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ الصدیقہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ میں نے اپنے بابا جان کو دیکھا، صدیق اکبر کو دیکھا، خلیفہ اول کو دیکھا کہ جب بھی اکٹھے ہوتے صدیق مولا علی کے چہرے کو ٹک ٹکی باندھ کر دیکھا کرتے تھے۔ وہ کہتی ہے ایک دن میں نے پوچھ لیا کہ ابا جان آپ جب بھی بیٹھتے ہیں تو چہرہ علی پہ نظر ڈالتے ہیں، آپ کی نگاہیں علی کو تکتی رہتی ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو صدیق اکبر یہ فرمانے لگے، آپ حضرت صدیق اکبر سے 142 روایتیں آپ نے نقل فرمائیں، 142 کل حدیثیں ہیں جو صدیق اکبر سے منقول ہیں، اور ایک حدیث ان میں سے یہ بھی ہے، حضرت صدیق اکبر نے بیان فرمایا النظر الی وجہ علی عبادت، فرمایا اے میری بیٹی میں علی کے چہرے کو کیوں نہ دیکھوں، کیونکہ میں نے خود رسول اللہ سے سنا ہے کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ جب سے یہ سنا ہے کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، جب بھی علی سامنے آتا ہے علی کے چہرے کی زیارت بھی ہو جاتی ہے، رب کی عبادت بھی ہو جاتی ہے۔ یہ جناب صدیق اکبر بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، فرمایا علی کو دیکھتا ہوں تو عبادت بھی ہو جاتی ہے، علی شیر خدا کے چہرے کی زیارت بھی ہو جاتی ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَسَلَامٌ عَلَىٰ الیاسین، سلام ہو الیاسین پر۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں نحنو آل محمد آل یاسین، فرماتے ہیں یہاں جن پر سلام اللہ بھیج رہا ہے یہ الیاسین کون ہیں؟ عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں یہاں آل محمد مراد ہے، جن پہ اللہ سلام قرآن میں بھیج رہا ہے۔ اگر درود بھیجا جا سکتا ہے تو سلام بھی آل مصطفیٰ میں بھیجا جا سکتا ہے، سلام بھی بھیج رہا ہے اللہ۔ وَسَلَامٌ عَلَىٰ الیاسین، سلام ہو مصطفیٰ کی اولاد پاک پر، سلام ہو جناب علی شیر خدا پر، ارے سلام ہو سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا پر، سلام ہو علی کے شہزادے حسن و حسین پر، سلام ہو علی کی بیٹیوں سیدہ زینب پر، ارے رب خود مصطفیٰ کی آل پہ سلام بھیج رہا ہے۔ یہ سلام آل نبی کے، مولا علی کے، غوث جلی کے، اللہ خود مصطفیٰ کی آل پر سلام بھیج رہا ہے۔
تو آل نبی کو اللہ نے یہ فضیلت بخشی، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھاؤ، ادبوا اولادکم علی 3 خصال، فرمایا 3 باتیں اپنی اولاد کو سکھاؤ۔ سب سے پہلی چیز فرمایا حب نبیکم، سب سے پہلی جو چیز سکھانی ہے وہ اپنے نبی کی محبت سکھاؤ۔ سب سے پہلی چیز جو اولاد کو دینی ہے آپ نے، جو پیچھے وراثت میں چھوڑ کے جانا ہے، کوٹھیاں نہ بھی چھوڑیں، گاڑیاں نہ بھی وراثت میں چھوڑیں، محلات نہ بھی چھوڑیں، لیکن ایک ترکہ ضرور چھوڑنا، اپنے بچوں کو مصطفیٰ کا غلام بنا کے جانا۔ فرمایا حب نبیکم، اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھاؤ۔ سب سے پہلے جو چیز سکھانی ہے فرمایا اپنے نبی کی محبت سکھاؤ، اور اس کے بعد فرمایا وَأَهْلِ بَيْتِهِ، نبی کی محبت بھی اکیلی نہیں، فرمایا ساتھ نبی کی آل کی محبت بھی سکھا کے جاؤ۔ نبی کی بھی محبت سکھاؤ اور نبی کے اہل بیت کی محبت بھی سکھاؤ، نبی کے گھر والوں کی محبت سکھاؤ، نبی کی اولاد کا احترام سکھاؤ، نبی کے اہل بیت قرابت داروں کی محبت سکھاؤ، اور اس کے بعد فرمایا وقراءۃ القرآن، تیسرے نمبر پہ فرمایا اپنی اولاد کو قرآن بھی سکھاؤ۔ یہاں ترتیب بڑی قابل غور ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ترتیب بیان فرمائی ہے نا، سب سے پہلے ذکر حب نبیکم، سرکار کی محبت کا ذکر فرمایا، اور پھر آل نبی کی محبت کا ذکر فرمایا، اور تیسرے نمبر پہ قرآن کی محبت، قرآن کو پڑھنے کا ذکر فرمایا۔ اس سے پتہ چلا کہ خالی قرآن پڑھنے سے بھی فائدہ نہیں ہوتا جب تک قرآن والوں کی محبت دل میں نہ آ جائے۔ خالی قرآن پڑھنے سے بھی فائدہ حاصل نہیں ہوتا، پہلے محبت ہوگی تو قرآن بھی نفع دے گا، پہلے محبت مصطفیٰ ہوگی تو قرآن میں سے بھی کوئی حق نظر آئے گا۔ قرآن میں سے حق ڈھونڈنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہل بیت سے محبت کی جائے، پھر حق نظر آئے گا، پھر حق جو ہے وہ سامنے آئے گا۔ اگر حضور کا پیار ہوگا، حضور کی آل پاک کی محبت ہوگی۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کے صحابی ہیں، ترمذی میں حدیث پاک ہے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے جلیل القدر صحابی فرماتے ہیں ایک دن میری ماں نے مجھ سے پوچھا کہ اے حذیفہ کتنے دن ہو گئے ہیں سرکار سے ملے ہوئے؟ کہتے ہیں میں نے کہا اماں جان کافی دن گزر گئے۔ وہ ناراض ہو گئی، کہنے لگی تمہیں پتہ نہیں کہ سرکار سے ملتے رہنا چاہیے؟ اتنے دن گزار دیے، جاؤ ابھی اور سرکار کے پیچھے نماز بھی پڑھو، سرکار کی زیارت بھی کرو، اور سرکار سے عرض کرنا کہ میرے لیے بھی بخشش کی دعا کریں اور تمہارے لیے بھی بخشش کی دعا فرمائیں۔ حضور سے کہنا دعا فرمائیں۔ حضرت حذیفہ فرماتے ہیں میں گھر سے چل پڑا، جب آیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مسجد نبوی میں، تو نماز مغرب میں نے حضور کے پیچھے پڑھی۔ کتنے نصیب والے وہ لوگ تھے کہ صرف مسجد نبوی بندہ دیکھ لے نا جی، جو جائے وہ واپس کہتا ہے یار یہاں ہی زندگی گزر جائے، وہاں جا کے آنے کو دل نہیں کرتا۔ تو جب سرکار خود مصلی پہ جلوہ گر ہوں، سرکار خود ممبر پہ جلوہ گر ہوں گے، تو اس وقت انوار، تجلیات اور وہاں پر برکات کا عالم کیا ہوگا۔ کہتے ہیں مغرب حضور کے پیچھے پڑی، وہاں پہ بیٹھا رہا، پھر عشاء کا وقت ہوا، عشاء بھی حضور کے پیچھے پڑی، سرکار نکلے گھر کی طرف، حجرہ مبارک کی طرف، تو میں بھی پیچھے پیچھے چل پڑا کہ جب حضور توجہ فرمائیں گے تو دعا کے لیے عرض کروں گا۔ سرکار کا یہ معجزہ ہے، یہ غور سے سنیں، اس پر کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ ہم صرف آگے دیکھتے ہیں نا، ایسے ہی ہے۔ اب مجھے پیچھے نہیں نظر آ رہا پیچھے کیا ہے، آپ کو اپنے پیچھے نہیں پتا کون بیٹھا ہے، لیکن اس بات پر اتفاق ہے تمام مسالک کا کہ حضور چاروں طرف برابر دیکھتے ہیں۔ اس پر میں دلائل آپ کو حدیث سے پیش کر سکتا ہوں۔
ایک نہیں بے شمار دلائل کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب مصلی امامت پہ کھڑے ہوتے، اگر کوئی رکوع میں کمی کرتا، حضور بعد میں فرماتے انی لا یخفی علی رکوعکم ولا خشوعکم انی لا اراکم من وراء ظہری، فرمایا رکوع صحیح کیا کرو، تم سمجھتے ہو میں آگے دیکھ رہا ہوں؟ فرمایا میں آگے بھی دیکھتا ہوں پیچھے بھی دیکھتا ہوں۔ یہ سرکار کا کمال ہے، حضور نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا، حضور نے فرمایا من، کون ہو؟ خود ہی فرمایا حذیفہ، موڑ کے نہیں دیکھا، خود ہی فرمایا کون ہو؟ حذیفہ ہو؟ کیسے آئے ہو؟ ما حاجتک، کیسے آئے ہو؟ غفر اللہ لک ولی امک، کچھ تو عربی آپ کو بھی اب سمجھ آ گئی ہوگی۔ پیچھے مڑ کے دیکھا نہیں، اور ابھی انہوں نے بتایا نہیں میں کیوں آیا ہوں، فرمایا غفر اللہ لک ولی امک، فرمایا اللہ تیری بھی بخشش کرے، تیری ماں کی بھی بخشش فرمائے۔ تم کہتے ہو دیوار کے پیچھے نہیں پتا، وہ تو کئی دیواریں تھی، گھر میں کئی دیواریں کراس کر کے آئے تھے جناب حذیفہ، میرے نبی تو دیوار کی بات کرتا ہے، میرا نبی عرش سے پار کی بات کرتا ہے۔ سرکار نے فرمایا غفر اللہ لک ولی امک، اللہ تیری بھی بخشش فرمائے، تیری ماں کی بھی بخشش فرمائے، اور ساتھ فرمایا حذیفہ ابھی فرشتہ ایک میرے پاس آیا تھا، اور یہ زمین پر پہلے کبھی نہیں آیا، یہ پہلی بار آیا ہے صرف، اور اللہ سے یہ اجازت مانگ کے آیا ہے، مولا مجھے بھی یار کی زیارت دے دے۔ فرشتے بے تاب ہیں، جس کے چہرے کی زیارت کے لیے ملائکہ بے تاب ہیں، یہ فرشتہ اللہ سے اجازت مانگ کے آیا کہ یا اللہ میں تیرے محبوب کو دیکھنا چاہتا ہوں، تیرے محبوب کی چوکھٹ پہ حاضری دینا چاہتا ہوں، تیرے محبوب کا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے اجازت دی، اور ساتھ اس کو یہ بشارت دے کے بھیجا، اللہ کریم نے فرمایا جاؤ میرے محبوب کی بارگاہ میں حاضری بھی دے لو، اور ساتھ میرے محبوب کو یہ بشارت دینا بِأَنَّ فاطمہ سیدات نساء اہل الجنہ وَأَنَّ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ سیدہ شباب اہل الجنہ۔ جاؤ مصطفیٰ کو سلام بھی پیش کراؤ، اور ساتھ یہ کہنا یا رسول اللہ رب فرماتا ہے کہ فاطمہ ساری جنتی عورتوں کی سردار ہے، اور حسن و حسین کائنات کے سارے جنتی مردوں کے سردار ہیں۔ یہ بشارت رب نے بھیجی ہے، سیدہ پاک ساری کائنات کی عورتوں کی، جنتی عورتوں کی سردار ہیں، اور جو ابھی جن پہ نماز بھی فرض نہیں، حضور کی ظاہری زندگی کے مطابق جب حضور کا وصال ہوا تو امام حسن و حسین کی عمر بہت تھوڑی تھی، 7-8 سال کے قریب تھی، ابھی نماز بھی ان پہ فرض، ابھی نماز پڑھتے نہیں تھے، لیکن کبھی آ جاتے اور نماز والے نبی کے مبارک کندھوں پہ سوار ہو جاتے، ابھی ان پہ نماز فرض نہیں، لیکن رب نماز نہیں دیکھ رہا تھا۔ جو حسن کو سرداری ملی ہے وہ تسبیح اور ذکر سے نہیں ملی، جو حسین پاک کو سرداری ملی ہے وہ کسی ورد وظیفے سے نہیں ملی، حسن اور حسین کو جو سرداری اللہ نے عطا فرمائی ہے وہ محض مصطفیٰ کی نسبت سے اللہ نے عطا فرمائی ہے۔ سینہ مصطفیٰ سے لگتے، سرکار کے سینہ مبارک سے لگتے، اور یہ وہ سینہ مبارک ہے جس کو اللہ نے فرمایا الم نشرح لک صدرک۔ اللہ کسی اور سینے کی بات قرآن میں نہیں کرتا، اللہ کہتا ہے محبوب تیرے سینہ مبارک کے لیے میں پوری سورت اتار رہا ہوں۔ جس نبی کے سینہ اقدس کے لیے اللہ پوری سورت اتار رہا ہے، اور جس کے سینہ مبارک پہ اللہ کا قرآن اتر رہا ہے، اس سینے سے ایک طرف حسین لپٹے ہوئے ہیں، ایک طرف حسن لپٹے ہوئے ہیں، وہ پلے ہی قرآن کی آغوش میں ہیں، وہ پلے ہی قرآن کے سائے میں ہیں، ان سے بڑھ کے قرآن کو کون سمجھ سکتا تھا؟
ان سے بڑھ کے سنت کو کون جان سکتا تھا؟ حسن و حسین سے بڑھ کر مصطفیٰ سے کون قریب ہو سکتا تھا؟ حسن کبھی رسول اللہ کے سینے سے لگ رہے ہیں، کبھی حسین رسول اللہ کے سینہ اقدس سے لگ رہے ہیں، اور کبھی حسن کے منہ میں آقا زبان ڈال رہے ہیں، اور کبھی حسین پاک کے منہ میں سرکار زبان ڈال رہے ہیں۔ اور اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ نے جو سلام لکھا ہے نا، اس میں صرف ایک دو شعر میں نے عرض کرنے ہیں، اس میں انہوں نے مفہوم بڑا خوبصورت نکالا ہے۔ اردو ادب تھوڑی سی مشکل ہے۔ انہوں نے سلام جب لکھا سرکار کی ذات سے لے کر پھر آتے رہے، پھر حضور کے گھر والوں پر، صحابہ پر، سب پہ سلام بھیجا۔ یہ جو ہم پڑھتے ہیں مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، ہم تو چند شعر ہیں نا جو آتے ہیں ہمیں یا ہم پڑھتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے بڑے خوبصورت یہ تخیل پیش کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر، کہتے ہیں جو حضور کے خون سے بنے ہیں، خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر، ان کی بیلو ستینت بیلا کو سلام، ان کی بیلو ستینت بیلا کو سلام، پارا ہے صحف اونچا ہے قدس۔ بہت بڑی بات ہے۔ قرآن کے کتنے پارے ہیں؟ 30 پارے ہیں۔ پارا پہ لفظ پہ غور کریں، پارا ہے صحف اونچا ہے قدس، اہل بیت نبوت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ فرماتے ہیں پارا ہائے صحف، پارا ہائے پارے، کہتے ہیں یہ حسن و حسین، یہ سیدہ زینب و رقیہ ام کلثوم، یہ علی و فاطمہ، تم انہیں کیا سمجھ رہے ہو؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میرے نزدیک یہ بھی قرآن کے سپارے ہیں۔ قرآن کا صفحہ نیچے گر جائے تو اٹھاتے ہیں، سر پہ رکھتے ہیں، چومتے ہیں، کہتے ہیں اگر قرآن کے پارے چلتے پھرتے دیکھنے ہیں تو حسن و حسین کو دیکھ لو۔ پارا ہائے صحف غنچہ ہائے قدس، کہتے ہیں جنت کے کسی نے پھول دیکھنے ہو، کسی نے جنت کے پھول دیکھنے ہو چلتے پھرتے تو فرمایا حسن و حسین کو دیکھ لو، یہ جنت کے پھول ہیں۔ اہل بیت نبوت پہ لاکھوں سلام، یہ وہ ہستیاں ہیں جن سے قرآن ملا، یہ وہ ہستیاں ہیں جن سے رسول اللہ کا فرمان ملا، یہ وہ ہستیاں ہیں جن سے شریعت ملی، یہ وہ ہستیاں ہیں جن کے گھر سے طریقت ملی، یہ وہ ہستیاں ہیں جن کے گھر سے نماز ملی، اور قیامت کو جنت ملے گی تو انہی کے صدقے سے اللہ تعالیٰ فرمائے۔ تو یہ ہیں دنیا میں ہدایت کا راستہ سرکار پنج تن پاک کی بارگاہ سے ملتا ہے، اور قیامت کے دن جنت کا راستہ یہ پنج تن پاک کے قدموں سے ملے گا۔ لیکن یہ یاد رکھیں صرف کڑے پہننے کا نام محبت حسین نہیں، یہ بات بھی پکی پتہ ہونا چاہیے کہ صرف 2-4 کڑے پہن لیے اور حسین کی محبت آ گئی نہیں، کردار بھی حسینی پیدا کرنا چاہیے، کردار حسینی بھی اللہ سے مانگنا چاہیے۔ اللہ کریم وہ کردار، وہ سیرت، وہ جناب عمل ہمیں نصیب فرمائے کہ ہم غلام حسین بن جائیں، ہم غلام آل مصطفیٰ بن جائیں، اور سرکار کی آل کی سیرت کا رنگ
ہماری زندگیوں کے اوپر چڑھ جائے، یہ اصل میں محبت آل نبی کا تقاضا ہے۔ اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔